اگر آج 22 رمضان جمعرات کی اس مغرب کے بعد آپ کا نصیب نہ بدلا تو خدا کی قسم آپ پوری زندگی بھٹکتے رہیں گے اور پچھتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے اور آج کی رات 23ویں رات ہے، یعنی دوسری لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لوگ 27 رمضان کی تلاش میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ جمعرات کی یہ مقدس رات شب قدر کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جو صرف نصیب والوں کے لیے آج کھلنے والی ہیں۔ سوچیں کہ عرش الہی سے فیصلے اتر رہے ہیں، دنیا کے ہر بندے کی قسمت لکھی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو مصلی پر سجدے تو کر رہے ہیں مگر ان کا دامن ابھی بھی خالی ہے، کیونکہ وہ نفل تو پڑھ رہے ہیں مگر اس پوشیدہ گناہ سے انجان ہیں جو ان کی ہر دعا کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے راکھ بنا رہا ہے۔ میں آج آپ کو 22 رمضان کی اس رات کو، جس سے 23ویں رات کہا جاتا ہے، ایک ایسا روحانی طاقتور عمل بتانے جا رہا ہوں جو یوٹیوب کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی نے نہیں کھولا۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو سکپ کر دی تو یاد رکھیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا سال آپ کا نام ان 4 بد نصیبوں میں شامل ہو جائے جن پر اللہ نے ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مغرب کے بعد یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگنے بیٹھیں گے اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا، کیونکہ آج شام ہوتے ہی دوسری طاق رات کا نور برسنا شروع ہو جائے گا، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعرات کا دن اور 23ویں رات ایک ساتھ آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل بھرا ہوا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہی لوگ غربت تنگ دستی کی لکیر سے نیچے ہیں، جو صرف اس لیے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ تھک چکے ہیں، راتوں کو اٹھ کر صرف اس لیے روتے ہیں کہ گھر کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، کب بیٹی کا رشتہ ہوگا، کب کروڑوں کا قرض اتر جائے گا، کب کوئی اللہ راستہ نکالے گا۔ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں تنگ دستی کا شکار ہے۔ ہم میں سے کوئی اپنی بیماری سے تنگ ہے، کوئی اپنے بدلتے ہوئے رویوں سے پریشان ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری دعا اللہ تک پہنچ ہی نہیں رہی، یا شاید ہماری نصیب میں خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی یہ شام آپ کی پچھلی تمام کے تمام دکھوں کو مٹانے کے لیے ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، رب کعبہ سے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ آج جمعرات کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، اور جب سورج ڈلے تو رحمت کے وہ دروازے کھولیں گے جو عام راتوں میں نہیں کھلتے۔ آج کا یہ دن آپ کی خالی جولی کو بھرنے کا دن ہے۔ دوستو، ابھی میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں اسے اپنی کان کھول کر سن لیں۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف باتیں نہیں کروں گا، آپ کو وہ 3 ایسے روحانی راز بتاؤں گا جو صرف آج اس دوسری طاق رات کے لیے ہیں۔ اکثر لوگ یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ طاق راتوں میں لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص کام کرنا بھول جاتے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ 3 روحانی طاقتور اعمال کون سے ہیں جو آپ کی برباد ہوتی زندگی کو دوبارہ سیراب کر دیتے ہیں، جو آپ کی مقدر کو 4 چاند لگا دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان صلح کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک ایسا رابطہ ہے جو آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ ان 3 وظیفوں میں سے دوسرا وظیفہ ایک ایسا معجزہ ہے جس نے میری اپنی زندگی کے کئی رکے ہوئے کاموں کو منٹوں میں پورا فرمایا۔ ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ وہ دوسرا وظیفہ کیا ہے وہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے، کیونکہ کیا پتہ اللہ نے آپ کے رزق کی کنجی آج اس ویڈیو میں رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو پورے سال کا رزق عطا فرما دے، کیونکہ یہی وہ رات ہے، پہلی طاق رات گزر چکی ہے، اور آج جمعرات کے دن دوسری طاق رات، جس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بہتر کہا ہے۔ آج کی رات جو بندہ سچے دل سے مانگ لے گا، اسے وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے کبھی خواب میں سوچا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، آج ہر شے مل جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ آج کی رات اللہ کو پکار کر دیکھو۔ اگر آپ ہار چکے ہیں تو بس آج کی رات اپنے رب کے نام کریں، آج کی رات اللہ کے سامنے جولی پھیلائیں، کیونکہ آج کی رات اللہ خود آخری آسمان پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس سے میں عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جس کے گناہوں کو بخش دوں؟ دوستو، ہم پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کے ترلے کرتے ہیں، لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں کسی بندے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ملتا؟ ہم دن بھر رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں،
رات کو تھک کر بستر پر لیٹتے ہیں، نیند کی بجائے پریشانیاں ہمیں گھیر لیتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف اس ڈر میں جی رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا، اولاد جوان ہو رہی ہے اس کے نصیب کا ڈر، اور گھر کی بیماری، بے سکونی، بے برکتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آج 22 رمضان کی یہ شام اس کا جواب ہے۔ آج مغرب کی اذان ہوگی تو وہ دروازہ کھلے گا جہاں سے تقدیریں بدلتی ہیں، کیونکہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہے۔ اللہ پاک آج کے دن صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ کون سا بندہ اپنے تمام غرور، تمام تدبیروں کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی اپنی بے بسی پر نکل آیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا کام بن گیا۔ آپ کی یہ دوسری طاق رات آپ کے برسوں کے دکھوں کو دھونے کے لیے آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات طاق رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اللہ کے حبیب آخری 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے۔ 21ویں رات گزر چکی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لاپرواہی کی۔ آج 23ویں رات ہے، دوسری طاق رات ہے۔ آج کی رات دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تو میں اپنی کمر کو کس لیتا اور آخری 5 طاق راتوں میں عبادت کرتا، ذکر اذکار کرتا، کیونکہ جو کوئی بھی اس رات میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے اس سے پورا سال کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ اس کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ لیکن ان وظیفوں کا اثر تب ہوگا جب آپ انہیں یقین کے ساتھ کریں گے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ دوستو، ایک بات جو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان 3 وظیفوں میں ایک ایسی شرط چھپی ہوئی ہے جس کے بغیر یہ دوسری طاق رات کی عبادت ادھوری رہ جائے گی۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہے، جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے، جمعرات کے دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان کی 22 تاریخ جمعرات کا دن اور 23ویں رات یعنی لیلۃ القدر کی رات ایک ساتھ آ جائے تو بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس سے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جائے۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو مل کر مانگی گئی دعا کتنی پسند ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کچھ لوگ مل کر اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو حیات دی ہے کہ ان سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ آج اس ویڈیو کو ہزاروں لوگ ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا میں وہ اثر نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے الفاظ میں وہ تڑپ نہ ہو، لیکن اس مجمع میں کوئی ایک ایسا اللہ کا بندہ یا بندی ضرور ہوگی جس کی ایک آنسو اللہ کو اتنا پسند آ جائے گا کہ اس کے صدقے ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ انفرادی دعا ہم صرف اپنی ذات کا سوچتے ہیں، لیکن اس اجتماعی دعا میں ہم ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے آج جب میں دعا مانگوں تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ کومنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھنا ہے اور اپنے دل سے اللہ کو پکارنا ہے۔ کیا پتہ کس کی آمین پر قبولیت کی مہر لگ جائے اور ہم سب کے بد نصیب کھل جائے۔ اے اللہ، اے کائنات کے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے رب، آج 22 رمضان جمعرات کا دن ہے۔ آج کی رات شب قدر کی رات ہے۔ آج تیری رحمت اپنے عروج پر ہے۔ مولا ہم سب پر کرم کی نظر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب تیرے گناہ گار بندے آج ایک ساتھ تیرے سامنے جولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم سب کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن تیری رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یا رب العالمین، آج اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جتنے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ تڑپ کر آمین کہہ رہے ہیں، ان سب کے گھروں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ الہی، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کسی کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے۔ مولا، ان سب کی پوشیدہ تکلیفوں کو تو جانتا ہے۔ آج اس دوسری رات کے صدقے ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ آج شب قدر کے صدقے آج اس اجتماعی پکار کو رد نہ کرنا۔ ہمیں وہ پہلی طاق رات نصیب ہو چکی ہے، آج دوسری طاق رات ہے جس میں ہماری تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ مولا، ہمیں ان راتوں میں وہ آنسو عطا کر دے جو تیرے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ آمین الہی آمین۔ میرے بھائیوں، اب جب ہم اللہ کے حضور اپنی عرضی لگا دی ہے، اب وقت ہے ان خاص عملوں کا جو آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی موجود ہے اور اس کے نصیب کی فکر کھائی جا رہی ہے۔ کوئی ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک چکا ہے، کوئی بیماری کا پیچھا کر رہا ہے، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کسی کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کسی کے کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کوئی ایسا ہے جسے اپنوں نے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہے کہ یا اللہ میرا کیا قصور تھا۔ میرے دوستو، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں، جب دوست رشتہ دار آنکھیں پھیر لیں، تب یہ کلمہ آپ کا سہارا بنتا ہے۔ آج 22 رمضان جمعرات کی یہ شام
لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ کوئی عام شام نہیں ہے، آج دوسری طاق رات ہے۔ آپ نے اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے دل کی دھڑکن سے پڑھنا ہے۔ تصور کریں کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے دل سے دنیا کی ہر پریشانی، ہر درد کو، ہر خوف کو نکال کر باہر کرتے ہیں۔ جب الا اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنے رب کو اپنے دل میں بسا رہے ہوتے ہیں۔ آج جمعرات کی یہ رات ایک ایسا موقع ہے جو شاید دوبارہ نصیب نہ ہو۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے اللہ کی توحید کو اس طرح پکارا ہے کہ آپ کی آنسو نکل آئیں؟ آج جب مغرب کے بعد فرشتے آپ کے پاس سے گزریں گے تو وہ آپ کو اس حال میں دیکھیں گے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے، اگر آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت خراب ہے، تو آج اس کلمے کا ورد شروع کریں۔ آج کی رات کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ یہ کلمہ آپ کے گرد ایک ایسی ڈال بنا دے گا جس سے کوئی جادو، کوئی حاسد، کوئی دشمن کبھی توڑ نہیں سکے گا۔ آج کی یہ دوسری طاق رات آپ کو یہ بتانے آئی ہے کہ گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ پہلی طاق رات کو اللہ کو راضی نہیں کر سکے تو اللہ اب بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس وظیفے کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک روحانی راز ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ لوگ ہزاروں بار یہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ کامیابی، وہ سکون، وہ اطمینان، وہ رحمتیں، برکتیں نہیں ملتی جس کی وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ابھی میں آپ کو اس وظیفے کی تعداد بتانے سے پہلے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی یہ محنت اور رات کی یہ قبولیت کی رات کسی بھی صورت ضائع نہ ہو۔ اور یاد رکھیں، جو تعداد میں اب آپ کو دینے والا ہوں وہ اتنی طاقتور ہے کہ جب آپ اس کو آدھے راستے پر پہنچیں گے تو آپ کو اپنے دل کے اندر ایک ایسی ٹھنڈک محسوس ہوگی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کے کنوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس تبدیلی کے لیے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب بہت غور سے سنیں۔ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے؟ آج جمعرات کی شام، جمعرات کا پورا دن آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہن میں صرف ایک اپنی حاجت رکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ تڑپا رہی ہے۔ نیا گھر ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، شادی ہے، کوئی بھی ایسی حاجت۔ پھر اس تسبیح کو شروع کریں۔ اب دوستو، اس کی تعداد کیا ہوگی؟ بہت سے دھیان سے سنیے گا۔ آج اس دوسری طاق رات میں آپ نے اس کلمے کو صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں، یہ 313 کی تعداد آپ کی تقدیر بدلنے کی کنجی ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائی کی تعداد میں مکمل کریں گے تو زمین اور آسمان کی تمام طاقتیں مل کر بھی آپ کو وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے نہیں روک سکیں گی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے، کیونکہ شب قدر کی رات میں نصیب لکھا جاتا ہے، پورے سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کہ آپ اس دوسری طاق رات میں 313 موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن یاد رہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی وہ دوسرا وظیفہ باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے نیچے دب چکے ہیں، جن کے دروازے پر لوگ آ کر دستک دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا حل ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ ابھی میں اس پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتانے والا ہوں۔ اس سے سننے کے بعد ویڈیو چھوڑیے گا مت، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے تمام وظیفوں کی جان کہا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنے وظیفے کرتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے اعمال کیے لیکن کبھی ہمیں اثر محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس عمل کو بھول جاتے ہیں جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ وہ عمل ہے درود ابراہیم۔ آج 22 رمضان، جمعرات کی شام، دوسری طاق رات، اب سے کچھ دیر بعد یہ نازک کڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے گروہ بنا کر بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، فرشتے زمین پر آئیں اور آپ کی زبان سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر درود و سلام کے نذرانے سنیں، کتنے خوش ہوں گے۔ دوستو، درود ابراہیمی وہ تالا ہے جو آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات مانگی گئی آپ کی ہر دعا عرش الہی تک جائے تو اس درود پاک کا سہارا لیں۔ میرے دوستو، آج جمعرات کی یہ رات دوسری طاق رات ہے۔ میں پھر دوبارہ آپ کو دہرا رہا ہوں کہ جب جمعرات کا دن ختم ہو جائے گا، اس کے بعد یہ رات شروع ہو جائے گی۔ اس طاق رات کی ایک گھڑی کروڑوں مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا حساب لگائیں کہ آج اس مبارک رات میں جب نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے
اس رات میں پڑھا گیا درود آپ کی زندگی میں رحمتوں کا کتنا بڑا سیلاب لے کر آئے گا۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے، آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ رہتی ہے، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت کے ستارے گردش میں ہیں، تو آج اس رات کو غنیمت جانیں۔ درود ابراہیمی وہ روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے سے لے کر حشر کے میدان تک آپ کا ساتھ دے گی۔ آج اسے پڑھنا ہے اتنا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، یعنی اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا سب سے آسان طریقہ ہے اس درود کو پڑھنا۔ لیکن ایک لمحہ میری بات غور سے سنیں۔ درود ابراہیمی تو سب کو یاد ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت وہ کون سا ایک تصور ہے جو آپ کی دعاؤں کو سیکنڈوں میں قبول کرواتا ہے، ارجنٹ پورا کرواتا ہے؟ اکثر لوگ زبان سے تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کا دل کسی اور طرف ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آج ماہ رمضان کی دوسری طاق رات آپ لاپرواہی، آپ غلطی کی نظر ہو جائیں۔ وہ خاص طریقہ، وہ پاورفل گنتی جو بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ آپ کے وظیفے میں وہ طاقت بھر دے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ وہ تعداد کیا ہے؟ بہت دھیان سے سنیے، کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ نوٹ کریں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کرنا کیسے ہے۔ مغرب کے بعد جب دوسری طاق رات شروع ہو جائے تو آپ نے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا درود پاک سن رہے ہیں۔ اب دوستو، اس کی تعداد کیا ہوگی؟ غور سے سنیں۔ آج اس دوسری طاق رات میں برکتیں لوٹنے کے لیے آپ نے پورے 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار۔ لیکن یہ 100 بار پڑھا گیا درود آپ کے نام اعمال کو نور سے بھر دے گا۔ جب آپ کے 100 بار مکمل ہوں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ اب آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ کیا آپ تیار ہیں اس عظیم رات میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 100 پھول پیش کرنے کے لیے؟ لیکن دوستو، بھی جاگیے گا، کیونکہ ابھی وہ تیسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی بہت پرانی حاجت ہے، جو پوری نہیں ہو رہی، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مرنے سے پہلے ایک بار اس وظیفے کو کریں۔ وہ وظیفہ کیا ہے دوستو؟ برسوں بعد ماہ رمضان کی دوسری طاق رات اور جمعرات کا دن ایک ساتھ آتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس سے میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس سے میں رزق دے دوں۔ میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے، جو اولاد کی نعمت عطا کرتی ہے، جو سینے کے غموں کو سکون میں بدلتی ہے۔ اگر آج آپ تڑپ کر ایک بار استغفر اللہ کہتے ہیں تو اللہ آپ کے پچھلے تمام گناہوں پر قلم پھیر دے گا۔ آج اس دوسری طاق رات میں استغفار کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیو، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ یاد رکھیں، کبھی کبھار ہمارے گناہ ہماری ترقی کو روک لیتے ہیں۔ آج ماہ رمضان کی یہ رات، جسے دوسری طاق رات، 23ویں رات کہتے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہونے کا وقت ہے، اللہ سے صلح کرنے کا موقع ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کل ہر گھر میں بے سکونی ہے، دل گھبراتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو منانا چھوڑ دیا۔ آج جب آپ استغفار کریں گے تو آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ یا اللہ، میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں، اب صرف تو ہی ہے جو مجھے اس دلدل سے نکال سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنی حاضری لگوائیں ماہ رمضان کی دوسری طاق رات میں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں۔ آپ کا کومنٹ میں لکھنا شب قدر کی رات میں آپ کی حاضری لگوا دے گا، اور جس کی حاضری لگ جاتی ہے وہ دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، استغفار تو سب کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو ایک سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح گھماتے ہیں لیکن ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے؟ اسے کس نیت سے پڑھنا ہے؟ اسے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بہت دھیان سے اس وظیفے کی ترتیب کو نوٹ فرما لیں۔ آج ماہ رمضان کی 22 تاریخ شام مغرب کے بعد دوسری طاق رات کا نور ہر طرف پھیلا ہوا۔ آپ نے اپنی تسبیح پر ہاتھ میں پکڑنی ہے، اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا دیں اور یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بار استغفار کہتے وقت اپنے دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کی تعداد کیا ہوگی اس سے اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں،
یہ 313 کی تعداد بہت خاص ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے جانثاروں کی تھی، جنہوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ جب آپ 313 بار استغفار مکمل کریں گے تو اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد ایک ایسی قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس سے آج کی رات کا سلطانی وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اگر آج رات آپ نے سلطانی وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑا تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب انعام لینے کی وقت آئی تو آپ سو گئے۔ یہی وہ طاقتور صورت مبارکہ ہے جس طرح آپ نے تمام اعمال کیے، لا الہ سے اللہ کو راضی کیا، پھر استغفار سے اپنی گناہوں کی توبہ طلب کی۔ اب اس قرآنی صورت کو سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، جس سے پڑھ کر آپ کو اللہ بے حساب انعامات سے نوازے گا، کیونکہ اللہ کی ذات اس قرآنی صورت میں فرماتی ہے کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ یعنی آج آپ 23ویں رات اللہ سے خزانے لوٹو، رزق مانگو، دولت مانگو، شہرت مانگو، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگو۔ آج کی رات اللہ خود پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ جب اللہ خود پوچھ رہا ہے تو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے جاؤ۔ آپ نے اس قرآنی صورت کو بسم اللہ کے ساتھ صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائم پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ نامکمل ہے۔ اب یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی ہے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔